اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ فرماتا قرآن میں سورہ قاف میں سورت نمبر 50 آیت نمبر 39، آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے کہ فَاصْرِبْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے، یہ ترجمہ اس کا موجود ہے کہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور غروب ہونے سے قبل۔ کہ کیا مطلب ہوا یہاں پر کہ اللہ فرما رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے رب کی حمد اور حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، یعنی اللہ کا ذکر کریں۔ کب کریں ذکر؟ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس دوران۔ اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد اور سورج ڈوبنے سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس دوران، یہ آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن کے اندر۔ ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اور ذکر، ایک ذکر کو ذکر کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ ذکر کو اذکار کہتے ہیں، جمع ہے، پلورل ہے۔ اللہ کو یاد کیسے کرتے ہیں ہم؟ اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کے۔ اللہ کو یاد اور کیسے کرتے ہیں؟ دعا جو مانگتے ہیں وہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہوا۔ اسی طرح سے قرآن جو ہے پورا ذکر سے بھرا ہوا ہے اللہ کا، تو قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت بھی جو ہے ذکر اللہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو اللہ کا حکم ہے یہاں پر اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں۔ حمد جو ہے اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ حمد کے مطلب ہوتے ہیں شکر و تعریف، اور تسبیح جو ہے اس چیز کو بار بار آپ کو ریپیٹ کرنا ہے۔ تو تسبیح کرنا مطلب بار بار ریپیٹ کرنا، تو وہ چیزوں کو آپ کو بار بار کرنا ہے تاکہ آپ اپنے دل میں بسا سکیں، بٹھا سکیں کہ اللہ ہی ہے ساری تعریف کے لائق، اللہ ہی ہے سارے شکر کے لائق، اللہ ہی ہے عبادت کے لائق، اس طرح کی تمام باتیں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اور ذکر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سنت سے جو ثابت ہے اس طریقے سے ذکر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے بتاؤں گا کہ صبح شام کے اذکار جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ایک ایپ بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ خود جا کے وہاں پر اس کو کرنا شروع کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح سے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر اگلی آیت پڑھیں گے آپ یہاں پر، کہ یہ آپ کی اگلی آیت کا یہاں پر وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ، لیل کا مطلب ہوتا ہے رات۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ یہ اللہ فرماتا ہے اور رات کے حصے میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو۔ رات کے کسی حصے میں بھی، یعنی تہجد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، رات کے حصوں میں، الگ الگ حصوں میں، یا بار بار یا ایک بار اب اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور سجدوں کے بعد بھی، سجدوں کے بعد مطلب نماز کے بعد، ہر ایک نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر نہیں، یعنی اذکار کرنے ہیں ہمیں ہر نماز کے بعد۔ تو رات میں اذکار کرنے اور ہر نماز کے بعد اذکار کرنے۔ رات میں یہاں تہجد کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے علاوہ بھی سونے سے پہلے بھی اذکار کیا کرتے تھے، وہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ تو یہاں پر کم سے کم 8 وقت کا جو ہے اذکار ثابت ہیں، ایک صبح کے اور ایک شام کے 2 ہو گئے، ایک رات میں سونے سے پہلے 3 ہو گئے، 5 نمازیں 8۔ اور اگر تہجد میں اٹھ رہے ہیں آپ تو وہاں پر بھی اللہ آپ قیام کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے اذکار وہاں پر ہو رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو 9 مرتبہ بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو کم سے کم 8 مرتبہ جو ہے اللہ کا یہاں حکم ہے کہ آپ 8 مرتبہ یہ اذکار کریں۔ کسی کے انسان کے صبح کے اور شام کے اذکار وقت پہ نہیں ہو پائے تو جب بھی وہ اٹھے اور جیسے ہی اس کو وہ نماز پڑھے فجر کی، اس کے بعد اذکار کر لے۔ اسی طرح سے شام کے اگر عصر کے بعد اذکار رہ گئے ہیں تو مغرب کے بعد بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی کی بات ہے اگر روزمرہ کی زندگی میں آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ وقت پہ اذکار پورے کریں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر کہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کی جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کون سی ایپ ہمیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کافی اچھی ایپ ہے، اور آپ کوئی اور ایپ یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایپ ہے حصن المسلم، حالانکہ ایک کتاب آتی ہے حصن المسلم،
یہ پوری وہی ایپ ہے. حصن المسلم کتاب کے اندر بہت اتھینٹک دعائیں ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت دعائیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روز مرہ کی زندگی میں واش روم جا رہے ہیں، واش روم سے نکل رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، کپڑے اتار رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں، اس وقت کی جو دعائیں ہوتی تھیں وہ ساری اس کتاب کے اندر ہیں. اور ساتھ میں صبح شام کے نماز کے بعد کے اذکار بھی ہیں اس کے اندر. تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ اس طرح سے کیا کہتے ہیں گرڈ کی فارم میں آ رکھا ہے. اسی طرح سے آپ لسٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو لسٹ کی فارم میں بھی آپ اس کو آ سکتا ہے. یہاں پر یہ لسٹ کی فارم میں آ گیا، اور یہ گرڈ کی فارم میں بھی یہاں سے آ سکتا ہے آپ کا. تو یہ گرڈ میں آپ دیکھیں گے صبح اور شام جو ہے وہ آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا، یہ میرا کرسر دکھنا چاہیے، صبح شام. اسی طرح سے نماز جو ہے، نماز میں یہاں پر نماز کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نماز کے سیکشن میں جا کے. تو اس کے اندر میں انشاءاللہ بعد میں جاؤں گا. پہلے اس میں جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اس ایپ کو، کہاں سے کرنا ہے یہ بھی میں بتا دوں گا. تو اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کو سیٹنگ میں جانا ہے. اوپر اگر آپ دیکھیں گے جو کچھ ڈاٹس بنے ہوئے ہیں، اس پہ آپ ٹچ کریں گے تو یہاں پر ایک لسٹ آ جائے گی جس میں سیٹنگس میں جائیں گے. اگر آپ سیٹنگس میں، تو سیٹنگس کے اندر کچھ آپشنس آ جائیں گے. اور اس میں سب سے پہلے جو ڈسپلے موڈ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے میرا بلیک آ رہا ہے. ایکچولی بائی ڈیفالٹ جو فون یوز کر رہا ہے ان کا لائٹ موڈ ہوتا ہے، لیکن میں ڈارک موڈ یوز کرتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے. اسی طرح سے ڈارک موڈ کے علاوہ جو ہے، اب لینگویج میں نے نارملی انگلش یوز کرتا ہوں، لیکن میں نے یہاں رومن اردو یوز کری ہوئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پریزنٹ کر سکوں میں. تو یہ انگلش آپشن چوز کر سکتے ہیں آپ، یہاں سے فرینچ چوز کر سکتے ہیں، اردو چوز کر سکتے ہیں، رومن اردو چوز کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی ہم مان لیں انگلش چوز کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ جو بھی ٹرانسلیشن آئے گا وہ انگلش میں آ جائے گا. اسی طرح سے جو گریڈ آ رہی تھی وہ اس کے نام بھی انگلش میں شروع ہو جائیں گے آنا. اسی طرح سے رومن اردو میں نے کرا تھا، وہ گریڈ کے نام لسٹ ڈاؤن جو دعائیں کے نام ہیں وہ بھی اردو کے اندر، رومن اردو کے اندر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ عربک کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں. نارملی فونٹ جو ہے میں یہ رکھتا ہوں 4 پہ، جو مجھے صحیح دکھتا ہے. اس میں بار 0 پہ دکھاتا ہے، لیکن 4 پہ ہو رکھا ہے میرا فونٹ. اسی طرح سے یہ فونٹ جو ہے انڈو پاک اسٹائل میں ہونا چاہیے. اگر آپ کو انڈو پاک اسٹائل والے زیادہ تر قرآن جو پڑھتے ہیں ہم لوگ انڈین اسٹائل جو ہوتے ہیں، تو وہ عربک فونٹ اسٹائل میں جائیں گے. یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو یہاں پر انڈو پاک اسٹائل آپشن مل جائے گا، جس سے آپ کو آسانی ہوگی پڑھنے میں. اس میں زیر زبر پیش وغیرہ ملتے ہیں، اور جو عربک کے حروف کا لکھنے کا طریقہ ہے وہ بھی ہمارے جو قرآن جو پڑھتے ہیں انڈیا کے اندر اس طرح سے اس کے اندر ہوتا ہے. تو یہ آپ کا فونٹ آپ چوز کر سکتے ہیں یہاں سے. اس کے علاوہ آپ ٹرانسلیٹریشن جو ہے، جو ہم نے یہاں پر لینگویج چوز کی ہوئی تھی رومن اردو، تو رومن اردو میں بھی عربی لکھ کے آئے گی یہاں پر، تاکہ آپ اس کو بھی وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کو عربی پڑھنا نہیں آ رہی. اس کے علاوہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ اگر چیک کریں گے اس کو، ایسے ہی چیک کرا ہوا ہے باکس کو، تو یہ چیز آپ کو ٹرانسلیشن بھی اردو میں آنا شروع ہو جائے گا. میں سیو نہیں کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ میری سیٹنگ چینج نہ ہو. اس کے علاوہ اس میں کچھ اور آپشنس بھی ہیں، وہ اس پہ میں نہیں جاتا، صرف اس کے اندر چلتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں آپ دیکھتے ہیں صبح شام کے اذکار میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے صبح کے اذکار جو ہیں وہ یہاں دکھ رہے ہیں، اس میں شام کے اذکار یہاں پر دکھ رہے ہیں. انگلش میں جائیں گے تو ریممبرنس ان دا مارننگ، ریممبرنس ان دا ایوننگ کر کے آپ کو آنے لگے. اس لیے سونے کے وقت کے اذکار کی اور اذکار و دعائیں، تو سونے کے وقت کی یہاں پر 3 ہمارے پہ یہاں سے مل گئے، صبح شام اور سونے کے وقت. اسی طرح سے بیک جائیں گے آپ اور نماز میں جائیں گے آپ. نماز میں تو نماز کے اندر اگر دیکھیں گے تو آپ وہ نیچے جائیں گے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے، حالانکہ مجھے یاد ہے اس لیے میں اس میں کھول کے دیکھتا نہیں ہوں. 2 سجدوں کے درمیان کی دعائیں، نہیں، سجدہ تلاوت کی دعائیں. اچھا، اس کے نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کے اذکار، تو یہ آپ کے نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کے اذکار. تو اس میں جائیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ سارے آپشنس مل جائیں گے. اب میں ایکچولی ایک ایگزامپل دکھا دیتا ہوں میں آپ کو واپس جا کے، اس میں آپ اپنے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ صبح کے اذکار میں جاتا ہوں تو یہاں پر الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، یعنی کہ یہ ہم انگلش میں دیکھیں گے رومن اردو اسٹائل میں انگلش میں لکھا ہوا الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. تو یہ یہاں اس میں بھی لکھا ہوا، آپ عربی نہیں پڑھنا جانتے تو اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کے اذکار ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے پورے ہو جائیں گے. اس کے سے اس میں ترجمہ دے رکھا، ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہے جو درود جو ہے وہ درود و سلام، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو اس نبی پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ ترجمہ بھی آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد دیکھیں گے آپ جیسے کہ قرآن کا آیت ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ
لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے، الحی القیوم، الحی ہے جو یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنا، ہر چیز کو قائم رکھنے والا۔ تو یہ ترجمہ اگر آپ یہاں سے پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں صرف اللہ کی تعریف ہو رہی ہے یہاں پر، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس طرح سے اور تمام اللہ کی تعریف اس آیت الکرسی کے اندر ہے۔ اور اذکار جو ہیں جس کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا گیا اور اللہ کی تعریف کی، یعنی حمد کا مطلب شکر اور تعریف ہوتا ہے، تو یہ اس کے پورے اذکاروں میں اس طرح سے ہے۔ تو یہ تو آپ کا حصن المسلم ایپ ہو گئی، جس سے آپ یہ ڈیلی آپ یہاں سے اپنے فون میں ہمیشہ رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں دکھاتا ہوں کہ یہ ایپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کہاں سے کریں گے۔ اگر آپ پلے اسٹور میں جاتے ہیں اور پلے اسٹور کے اندر یہ حصن المسلم میں جاتا ہوں، تو یہ دیکھیں حصن المسلم ایپ آ گئی یہاں پر۔ یہ حصن المسلم آپ سرچ کریں گے حصن المسلم تو آپ کو یہ ایپ مل جائے گی، انگلش میں سرچ کریں گے اور یہاں پر انسٹال بٹن آ جائے گا، آپ انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے صبح شام کے اذکار ہیں، یہ ایسے اذکار ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو ہم جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہیں ان اذکاروں کو دن میں 8 بار کرتے ہیں، تو ہم اپنی روح کی جو غذا ہے، کم سے کم غذا جو ہے اس کو ہم دیتے ہیں، جس سے ہماری روح جو ہے مطمئن رہتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر اور غذا دے سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہے اور تمام تعلیم حاصل کرنا اور عمل کرنا اس پہ، وہ بھی روح کی غذا ہے۔ تو یہ کم سے کم اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو آپ کا مطمئن رہے گا دل، آپ کی روح مطمئن رہے گی دن بھر۔ اگر آپ نہیں کریں گے جس دن، اس دن آپ کا بے چین رہے گا دل، آپ کی روح بے چین رہے گی اس دن۔ اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، یہ چیز ایسی ہے جو آپ کے ایمان میں اضافہ کرے گی۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو اس کے ترجمے کو پڑھیں گے تو دھیرے دھیرے کر کے اس کے اندر آپ کا سمجھ اس کے اندر دھیرے دھیرے اور ڈیٹیلز میں جاتے رہیں گے، اور آپ کا ایمان جو ہے اور پکا اور مضبوط ہوتا رہے گا اور اوپر اٹھتا رہے گا۔ اور اس زندگی کے اندر ایمان کے اگر ہم نے مٹھاس نہیں چکھی تو پھر اگلی زندگی میں انسان کو وہ مٹھاس کیسے ملے گی؟ اسی زندگی میں چکھنا ہے تاکہ اس کا جو پھل ہے اصلی، جو مٹھاس کے علاوہ جو چیزیں اور ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا۔ اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو توفیق دے 5 وقت کی وقت پر نماز پڑھنے کی، اور ہم سب کو توفیق دے اس کے اذکار جو ہیں، اس کا ذکر جو ہے صبح شام دن رات ہم کر سکیں، کم سے کم ان وقت پہ جو سنت تو نے حکم کریں یا اللہ، ان وقت پہ ہم تیرا ذکر کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ راتوں کو اٹھ کر ہم تیری عبادت کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم فاستغفروہ ھو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفروک واتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔